حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئیں، ملک خزانے ٹوٹ کے کٹ کے مدینے کی گلیوں میں آ گئے، اور عمر وہی پیبند لگے کپڑے اور وہی انچھنے آٹے کی روٹی اور وہی بے خادم کی زندگی۔ تو آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب تو عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ اپنے لیے آسانی کرنی چاہیے، اتنا زیادہ مشقت نہیں اٹھانی چاہیے، ملک فتح ہوئے، سب کچھ خزانے آئے، کون بات کرے بھائی عمر سے؟ تو آپس میں یہ طے ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بات کر، ان کی بات نہیں موڑیں گے، باقی تو پتہ نہیں کسی کو کیا کہہ دیں۔ تو ان دونوں کو بھیجنے والے کون تھے؟ عشرہ مبشرہ، عثمان، علی، سعد، ابو عبیدہ، یہ لوگ بھیجنے والے۔ وہ آ کر بیٹھی تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات چھڑی کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو دنیا آئی نہ تھی، تو آپ اسی مشقت میں چلے گئے، میرے باپ کے دور حکومت میں دنیا آئی کوئی نہیں تھی، وہ اسی طرح چلے گئے، اب تو اللہ تعالیٰ نے شہر فتح کر دیے، خزانوں کا ڈھیر لگ گئے، آپ کی وہی پرانی چال، کیوں نہیں آپ اچھے کپڑے پہنتے؟ اب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وفد حکومتوں کے آتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اچھا لباس پہن۔ پھر اب آپ بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی نوکر اپنی خدمت کے ذاتی خادم رکھیں اپنی خدمت کے لیے، پھر آپ کچھ نرم روٹی کھایا کریں، اس عمر میں اتنا سخت غذا یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ برائے مہربانی اپنے طرز میں کچھ تبدیلی فرمائیں۔ مشورہ دینے والی امہات المومنین، بھیجنے والے عشرہ مبشرہ، کیسے پاک لوگ، کیسی پاک نیتیں۔ اور آگے عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو نا غصے سے بدل گیا، کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہاں کرتے ہیں کہ نہ؟ کہنے لگے نہیں پہلے مجھے بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے؟ انہوں نے نہیں بتایا، تو فرمانے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں ان کو مار مار کے نا ان کے چہرے میں کالے کر دوں۔ پھر حضرت عمر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، حفصہ کی طرف، کہ تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، تجھے تو معلوم ہے گھر میں کیا ہوتا ہے، تو مجھے بتا اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ ساری زندگی بول کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، ٹھیک ہے؟ ان کا اللہم نعم۔ حفصہ تجھے یاد ہے تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو میرے نبی نے زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا، نہیں میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا، یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے۔ اچھا یہ بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کرتی تھی تو وہ بستر بن جاتا تھا، صبح سیدھا کرتی تھی تو وہ کمرے کا فرش بن جاتا تھا۔ اچھا وہ دن یاد ہے جب تو نے اس کی ایک کی بجائے 2 تہ لگا دی تھی؟ تو اللہ کے نبی نے صبح پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، آج اس کی ایک تہ زیادہ لگا دی، لیکون اوطأ لک، تاکہ آپ کے لیے ذرا نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفصہ میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ کہا اللہم نعم، کہ جی مجھے یاد ہے۔ کہ اچھا یہ بتا تجھے پتا ہے تیرے نبی ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارتا تھا اور خود ہی اس کو دھوتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے لٹکاتے تھے، پھر بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت، تو آپ فرماتے بلال میرے پاس دوسرا جوڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ خشک ہوگا اسے پہنوں گا پھر آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ ہمارے تیرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا پہننے کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں چاہوں تو تیرے لیے جنت زمین پہ اتار دوں۔ اچھا تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 چادریں آپ کے پاس بھیجوں، تو اس نے ایک بھیجی دوسری نہیں بھیجی، تو آپ کے پاس اس دن جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی، ایک چادر میں نماز پڑھائی، گردن میں گانٹھ لگا کر اس کے ساتھ نماز پڑھائی، اتنی بڑی ہستی۔ تو اب تم مجھے کیا بتانے آئی ہو کہ میں وہ راہیں چھوڑ دوں جس پر میرا محبوب مجھے چلا کر گیا تھا؟ حفصہ جاؤ، عائشہ جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ کہ 3 مسافر تھے، ایک منزل کو متعین کر کے چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا قدم بقدم پہنچ گیا،
تیسرا راستے میں ہے، ذرا دائیں بائیں ہوگا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسی طرح اپنے کو اس مشقت میں رکھوں گا، اسی حال پہ مرنا چاہتا ہوں جس حال پر میرا نبی مجھے چھوڑ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔